میرا مالک اس ایک ایک قدم کے حفظ لاتعداد نیکیاں آپ کے نام اعمال میں شمار فرمائے۔ موقف کاروان ہند جو حسین کے زائرین کی خدمت کر رہا ہے، کریمہ اہل بیت سرکار ولی العصر، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ان کے تمام رضاکاران کی اس خدمت کو شہزادی اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے؟ آپ اس وقت اس رستے پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں جو علم کے کعبہ سے عشق کے کعبہ کی طرف جاتا ہے۔ بات شروع ہو چکی، ذہن آپ نے متوجہ رکھنے ہیں۔ میں پھر لفظ کہوں گا کہ آپ جس رستے پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں یہ علم کے کعبہ سے عشق کے کعبہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ باپ کے مزار سے بیٹے کی معراج تک جا رہا ہے۔ یہ مادیت سے معنویت کی طرف جا رہا ہے۔ اگلی سطر میں کہنے لگا ہوں جو قریب بیٹھے ہو، یہ خودی سے خدا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ خودی سے خدا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کے پاؤں جن رستوں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ بسم اللہ صلی علی محمد، بسم اللہ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ مولا کے خدمت گزار، مولا کے خدمتگار جناب میر حسن میر صاحب تشریف لے آئے، جناب نامدار صاحب تشریف لے آئے۔ یہ خودی سے خدا کی طرف کا سفر ہے، یہ علم کے کعبہ سے عشق کے کعبہ کی طرف سفر ہے۔ یہ بندہ صراط مستقیم پہ چلتا ہوا مالک یوم دین تک جا رہا ہے۔ یہ پاؤں سڑک پہ نہیں چل رہے، یہ بنی امیہ کی لاشوں کو رونتے ہوئے شہزادی کونین آپ کو عزت ہے۔ یہ بنی امیہ کی قبروں کو ٹھوکریں مارتے ہوئے اس صدائے نصرت پہ لبیک کہتے ہوئے حسین کی جانب جا رہے ہیں۔ تم نے صرف 9 لاکھ لے کے حسین کا رستہ روکا تھا، آج یہ لاکھوں حسین ابن علی کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ آج تو قبر حسین کی طرف اتنے پہنچ چل رہے ہیں، لیکن مجھے کہیں پتہ نہیں چل رہا وہ جو 9 لاکھ قتل حسین کرنے کے لیے آئے تھے، اگر تمہیں طاقت کا نشہ تھا، تمہیں اقتدار کا نشہ تھا، تم حکومت پرست تھے، تم یہ سمجھتے تھے کہ نبی کے بیٹے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے کے بعد بھی تمہاری حکومتوں کا تسلسل چل جائے گا، تمہاری حاکمیت قائم رہے گی، تم زمانے پہ راج کرو گے، تمہاری حکومت باقی رہے گی۔ آؤ آج یہ لاکھوں کروڑوں حسین کے عاشق، عباس کے نوکر، علی اکبر کے ماتمی، علی اصغر کے عزادار تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ آج ہمیں بتاؤ کہ یزید ابن معاویہ کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ عمر ابن سعد کہاں ہے، مجھے بتاؤ حسین ابن نمیر کہاں ہے، مجھے بتاؤ وہ جو لاکھوں قتل کرنے کے لیے آئے تھے ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، وہ اپنی قبروں کے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ آج وہ جو بڑے بڑے سپہ سالار، کوئی بصرہ سے چلا تھا، کوئی کوفہ سے چلا تھا، مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ ابن زیاد، کہاں ہے وہ عمر ابن سعد، کہاں ہے وہ حسین ابن نبیر؟ اگر ان کی قبروں کا نشان کہیں نہیں پتا، آؤ میں تمہیں بتاؤں حبیب کی قبر کہاں ہے، جون کہاں سو رہا ہے، حر کہاں سو رہا ہے۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلام۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں، بسم اللہ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حسین کا حر کہاں سو رہا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حسین کا حبیب کہاں آرام کر رہا ہے۔ وہ جو ایک رات کے لیے آیا تھا وہ بھی ان کا علیہ السلام ہے،
صدر زمین پہ گئی ہے، میں پھر سر اٹھانے لگا۔ وہ جو ایک رات کے لیے آیا تھا وہ بھی حسین کا علیہ السلام ہے۔ ایک رات کا آنے والا مہمان حسین علیہ السلام بنا دیا، تیرا تخت پہ بیٹھنے والا حسین لعنت اللہ بنا۔ سلام ان قدموں کو۔ سارے مل کے آخر تک حیدری۔ ہم کیوں پیدل چلتے ہیں قبر حسین کی طرف؟ خلقت انسان میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ پیدل چلنا، یہ 40 کی واک، یہ حسین کی قبر کی طرف چلنا، یہ شیعوں نے کلچر بنایا ہے۔ یہ کلچر نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ حسین کی قبر پہ چلنے والے، قدموں پہ اعتراض کرنے والوں، حج کے دنوں میں صفا و مروہ پہ دوڑنا چھوڑو۔ ہم تو بڑے اطمینان سے چل رہے ہیں، ہم تو بڑے وقار سے چل رہے ہیں، ہم تو رکتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم تو سانس لیتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ قدم آہستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ہماری گردنوں میں کوئی غرور حسین نے ایسا دیا ہے، ہم کرم کی تلاش میں جا رہے ہیں، ہم حسین کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے دلوں کو سکون ہے، ہم خرچ کر کے آئے ہیں، ہمیں نہ گرمی کی پرواہ ہے، نہ پیاس کی فکر ہے، نہ بھوک کا خطرہ ہے۔ یہاں پہ ہم اپنی پوری دنیا کو رونتے ہوئے حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ حسین کے اس ماتمی کے چہرے کا وقار دیکھو۔ حج کے دنوں پہ صفا و مروہ پہ دوڑنے والوں، ہمیں بتاؤ صفا سے لے کے مروہ تک یہ چکر لگانے والے، نہ تیرے چہرے پہ اطمینان تھا، نہ تیری رفتار میں وقار تھی، نہ تیرے لہجے میں وہ کھن تھی، نہ وہ گرج تھی۔ آخر تیرا چہرہ اتنا گھبرایا ہوا کیوں تھا؟ آخر تیرے چہرے میں اتنی فکر کیوں تھی؟ اس لیے کہ تجھے خبر ہی نہیں تھی کہ تو کیا کر رہا ہے۔ تو نے یہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی تھی یا کیوں کی تھی؟ کہتے یہاں ایک نبی کی ماں دوڑی تھی، نبی کی ماں دوڑی تھی، نبی کی ماں دوڑی تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی ماں بیٹا بچانے کے لیے دوڑے تو کیا اللہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں پہ واجب کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹا بچانے کے لیے نہیں دوڑی تھی، وہ ایک حجت کو بچانے کے لیے دوڑی تھی۔ اور اچھی عورت حجت بچانے کے لیے دوڑے تو اللہ مسلمانوں پہ سنت بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی عورت حجت کو لڑنے کے لیے آ جائے، وہ جتنے قدم چلی، اس نے صرف ایک اسماعیل بچایا۔ اس نے صرف ایک اسماعیل بچایا۔ جس نے صرف ایک اسماعیل بچایا، اس کے قدموں پہ چلنے والے آج دوڑتے ہیں۔ یہاں ایک اسماعیل نہیں بچا، یہاں پورا دین بچا ہے۔ جب ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا لفظ کہتے ہیں؟ مشی کر رہے ہیں۔ قبلہ تشریف فرما ہے، اس مشی کرنے کو، اس چلنے پہ اعتراض کرنے والے، یہ 40 واق تو انہوں نے ابھی شروع کیا، اس سے پہلے یہ کیا پیدل چلنا کہاں عبادت ہوتا ہے؟ اور میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کب کس کو مشی کا حکم دیا تھا؟ موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھ کے نیل کی لہروں کے حوالے کیا۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت کا نشان 40۔ جو ہی حضرت موسیٰ کی ماں نے صندوق میں رکھ کے بیٹا لہروں کے حوالے کیا، خدا کہتا ہوا اِذْ تَمْشَىٰ أُخْتُكَ، پھر یاد کر موسیٰ جب تیری بہن نے مشی کی تھی۔ قرآن میں لفظ مشی استعمال ہو رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے موسیٰ تیری بہن چلی تھی، کس کے پیچھے؟ صندوق کے پیچھے۔ کون تھی؟ موسیٰ کی بہن۔ اس کا مطلب موسیٰ تھا اس دور کا نبی، اس دور کی حجت۔
حجت کی بہن صندوق کے پیچھے چلی اور دربار فرعون تک پہنچی، اور دربار فرعون میں جا کے حضرت موسیٰ کی بہن نے حضرت موسیٰ کا تعارف نہیں کروایا، بلکہ بتایا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں، تو میری طرف کیجئے گا، میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں یہ بچہ جس کا دودھ پیے گا۔ میں پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ کی بہن چند قدم چلی اور خدا کہتا ہے کہ اے موسیٰ تیری بہن نے مشی کی، تیری بہن چلی تھی۔ میرے مالک قرآن واقعات سنانے کے لیے نہیں آیا، قرآن نتیجے دینے کے لیے آیا ہے، قرآن ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے مالک قیامت تک کے لیے قرآن پڑھا جائے گا تو کیا قیامت تک کے لیے پڑھنے والے قاریان قرآن، حافظان قرآن اس واقعے کو بطور واقعہ سمجھ کے پڑھیں گے کہ ایک بہن چلی تھی، وہ صندوق کے پیچھے چلی تھی۔ میرے مالک تو آیتیں ایسے نہیں بھیجتا، تو ایک ایک حرف ایسے نہیں اتارتا، تو نے اسے آیت بنا کے زمین پہ اتار دیا کہ موسیٰ کی بہن چلی تھی۔ موسیٰ کی بہن چلی تھی، کہاں تک گئی تھی؟ فرعون کے دربار تک گئی تھی، اور فرعون کے دربار کے اندر جا کے موسیٰ کی بہن نے حضرت موسیٰ کا تعارف نہیں کروایا تھا، صرف اتنا بتایا تھا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں یہ بچہ جس کا دودھ پیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کی بہن چلی تھی، نہ بھائی کا تعارف کروا سکی تھی، نہ فرعون کو مسلمان کر سکی تھی، نہ بھائی کا تعارف کروا سکی تھی، نہ فرعون کے سامنے بول سکی تھی۔ وہ ڈرتی ہوئی دربار میں کھڑی ہوئی تھی، اور ڈرتی ہوئی کھڑی ہو کے موسیٰ کی بہن نے تعارف کروا کے کہہ دیا تھا کہ اس بچے کی ایسی خاتون کے بارے میں جانتی ہوں جس کا یہ دودھ پی لے گا۔ اور صرف حضرت موسیٰ کی زندگی بچانے کے لیے وہ بہن گھر سے نکل کے فرعون کے دربار تک گئی، اور خدا نے اس کی مشی کرنا، اس کا پیدل چلنا اللہ نے قرآن میں آیت بنا کے رکھ دیا۔ میرے مالک تو نے واقعہ لکھا ہے، فرمایا واقعہ نے لکھا، مجھے کسی مستور کی فضیلت بتانی ہے کہ موسیٰ کی بہن چند قدم چل کے فرعون کے دربار میں گئی، نہ موسیٰ کا تعارف کروایا، نہ فرعون کو تخت سے اتارا، لیکن جب زینب بنت علی کربلا سے چلتی ہوئی شام کے محل تک پہنچی تو اس وقت بھی سب سے بڑا فرعون تخت میں بیٹھا ہوا تھا۔ بی بی نے جا کے حسین کا تعارف بھی کروایا، یزید کا تعارف بھی کروایا، اور بی بی نے دربار میں کھڑی ہو کے کہا میں حسین کی بہن ہوں اور تیرے باپ کو میں جانتی ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ سر، بسم اللہ سر، بسم اللہ جو 1176 1176 اور 7 بجے 8 بجے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور انشاءاللہ ایک ضروری اعلان، یہیں سے اسی رستے پہ چلتے ہوئے ایک منزل آئے گی، پول نمبر 1176 1176، موقب شہزادی ام البنین صلوات اللہ علیہ۔ میر صاحب وہاں خدمت کے لیے مامور ہیں، مالک ان کی خدمت کو قبول فرمائے، یہ سلسلہ ان کی نسلوں میں مسلسل فرمائے، ان کی نسلوں کو یہ اب میرا مالک یہ خدمت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ٹھیک رات مغرب کے بعد 7:30 8 بجے کے قریب وہاں مجلس شروع ہو جائے گی اور وہاں بھی حاضری ہوگی۔ اب تمام احباب جو چلیں گے یہیں سے چلتے ہوئے اس منزل کی جانب جائیں گے، یا جو پہنچ چکے ان کو اطلاع دیں، انشاءاللہ کل وہاں پہ مجلس ہوگی۔ چلی موسیٰ کی بہن، لیکن موسیٰ کا تعارف نہیں کروایا، لیکن جب حسین کی بہن شام پہنچی، میں فضائل پڑھنے لگا ہوں، 2 ہستیوں نے شام میں جا کے خطبہ دیا، ایک حسین کی بہن، ایک حسین کا بیٹا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، ایک سید الساجدین اور ایک شہزادی زینب، 2 ہستیوں نے شام میں جا کے تقریر کی ہے، ایک حسین کی بہن اور ایک حسین کا بیٹا۔ میں تقریریں نہیں پڑھنے لگا، میں خطبہ نہیں پڑھنے لگا، میر صاحب لفظ کہنے لگا، دونوں کے پورے خطبے پڑھ لو، دونوں کے خطبوں میں کیا فرق تھا۔ سجاد نے بتایا کہ ہم کون ہیں، زینب نے بتایا کہ تم کون، اس سے اچھا جملہ نہیں کہا جا سکتا۔ مولا سجاد نے بتایا کہ ہم کون ہیں، اور علی کی بیٹی نے بتایا کہ تم کون۔
جاؤ جا کے دونوں خطبہ پڑھو. سید الساجدین نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا اور علی کی بیٹی نے یزید کے خاندان کا تعارف کروایا. سجاد بتاتے رہے کہ ہم اہل بیت کون ہیں. زینب بتاتی رہی کہ تم بنی امیہ کون ہو. جملہ نہیں سمجھے تو میں اگلا آسان کر کے جملہ دوں. سجاد تولا پڑھتے رہے, زینب تبرہ پڑھتی رہے. علی کی بیٹی نے شام کے دربار بسم اللہ سے بسم اللہ. اور یہ شہزادی جو شام میں گئی, یہ بی بی ایک بہن بھائی کے ساتھ نہیں جا رہی. اتنا نہ گھٹایا جائے عالیہ کی محنت کو کہ ایک بہن تھی جو بھائی کے ساتھ چلی گئی تھی, بڑی محبت کرتی تھی. کربلا میں کردار عالیہ کا ہونا اتنا ضروری ہے جتنا قرآن میں سورہ حمد کا ہونا ضروری ہے. جو ہندوستان سے بیٹھے ہیں, جو اہل زبان ہیں, کربلا میں علی کی بیٹی کا ہونا اتنا ضروری ہے جتنا قرآن میں سورہ حمد کا ہونا ضروری ہے. جیسے سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی, عالیہ کے بغیر کربلا نہ ہوتی. یہ بہن بھائی کے ساتھ نہیں آئی, شہزادی کربلا میں پہنچی ہے. یہ ہمارا پیدل چلنا اسی بی بی کی سنت ہے, اسی کی سیرت ہے, اسی کا طریقہ ہے. سلام کرنے لگا ہوں اگلے جملے پہ علی کی بیٹی کو. یہاں ایک بہن بھائی کے ساتھ نہیں گئی, بی بی اپنے منصب کے تحت گئی. کیا منصب تھا علی کی بیٹی کے پاس, کس رشتے اور کس ناطے کے ساتھ کربلا میں گئی ہے. جب شہزادی کا سلام کرتے ہو, شہزادی کی زیارت پڑھتے ہو, تو شہزادی کے القابات پڑھنا. شریکت الحسین لقب ہے میری شہزادی کا, شریکت الحسین. عام شیعہ سمجھتا ہے صرف اس لیے کہ امام حسین کے ساتھ سفر میں گئی تھی. یہ شریکت السفر نہیں, شریکت الحسین ہے. یہ حسین میں شریکہ ہے, صرف سفر میں نہیں, حسین میں شریک ہے. جب سے حسین ہے, جب سے حسین تب سے شریکہ. اس کی ایکو بند کرنا یا گونج ختم کرنا. جب سے حسین تب سے شریکہ. شریکت الحسین, حسین میں شرکت ہے اس کی. تو میں زمانے کو بتاؤں کہ حسین 3 شعبان سے ہے, کہہ دیتا میں حسین 3 شعبان سے, اگر رسول کی حدیث نہ ہوتی. حسین و منی, جو محنت میں بولتے وہ ہاتھ اٹھانا. حسین مجھ سے ہے, اس کا مطلب جب سے رسول ہے تب سے حسین ہے, جب سے حسین ہے تب سے یہ شریکت الحسین ہے. تو پھر اگر ایک جذب اور ایک اڑان اور بھرنا چاہو تو کیا مطلب ہے کہ رسول 17 ربیع الاول سے ہے. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. جب سے یہ نور ہے تب سے حسین ہے, جب سے حسین ہے تب سے شریکت الحسین. میری شہزادی کا لقب عالمہ غیر معلمہ. یہ لقب بی بی کو کسی شیعہ مولانا نے نہیں دیا. چوتھے امام نے بازار شام میں اپنی پھپھی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ میری پھپھی عالمہ غیر معلمہ ہے. میری پھپھی وہ عالمہ ہے جس کا کوئی معلم نہیں ہے. آسان کر کے جملہ کہوں, ان پڑھوں کے گھر میں کوئی کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا تو سمجھ آتا ہے. ہائے 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 ہائے. ان پڑھوں کے گھر میں کوئی کہے کہ میں نے اپنے گھر میں کسی سے نہیں پڑھا تو سمجھ میں آتا ہے. جس گھر میں سارے ہی پڑھے ہوں اور کوئی اس گھر میں کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا, جو ہاتھ نہیں اٹھا یہ علی کے گھر میں غیر معلمہ ہے. یہ باب علم کے گھر میں غیر معلمہ ہے. 5 سال یہ شہزادی پلی ہے رسول کی گود میں, رسول کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ, علی کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ.
امام حسن، امام حسین، سید الساجدین، امام محمد باقر علیہ السلام، ان آئمہ کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ۔ کتنی فضیلت ہے اسی ایک لقب میں، عالمۃ و غیر معلمہ، جو اہل بیت کے گھر میں رہ کے بھی غیر معلمہ ہے۔ اگر ہضم کر سکو اور برداشت کر سکو تو میں عالمہ غیر معلمہ کا اپنے عقیدے میں اگلا ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ کی شاگردہ۔ غیر معلمہ کے بعد میں کیا کہوں کہ جس کا کوئی بھی یہاں معلم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی شاگردہ۔ سر نہ ہلانا اور اگلی صدر سن لینا، وہی صرف نبیوں کو ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی شاگرد، عالمۃ و غیر معلمہ، اس بی بی کا لقب امینہ امامت۔ اللہ کی امامت جیسی امانت جس کے گھر میں ہو اسے امینہ کہتے ہیں۔ یہ شہزادی امینہ ہے۔ مکہ کے لوگ نبی کو امین کہتے تھے اس لیے کہ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ جس کے پاس کافر اپنی امانتیں رکھوائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کے پاس اللہ اپنی امامت رکھوائے اسے امینہ امامت کہتے ہیں۔ بسم اللہ سر۔ اس شہزادی کا کردار کربلا میں اپنے منصب، اپنے عہدے کی وجہ سے ہے۔ آؤ دیکھیں کیا عہدہ تھا علی کی بیٹی کے پاس، کتنا بڑا عہدہ ہے کہ اس بی بی کا اسم مبارکہ ہی بتاتا ہے کہ اس کے پاس کتنی فضیلتیں ہیں۔ زینب، باپ کی زینت۔ قرآن کہتا ہے کہ بیٹے ماں باپ کی زینت ہوتے ہیں۔ حسن حسین کے ہوتے ہوئے باپ کی زینت ہے۔ کسی گھر میں بیٹا نہ ہو تو وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی ہی میرا بیٹا ہے۔ جس کے گھر میں حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، عباس بھی ہے، لیکن زینت باپ کی پھر بھی یہ ہے۔ لفظ بدلتا ہوں، جو رحمان کی زینت ہے یہ اس کی زینت ہے۔ یہ شہزادی ہے امینہ امامت۔ بس ایک سطر گزرتے ہوئے پڑھنے لگا ہوں۔ کون سی امانت تھی اس بی بی کے پاس؟ سید الساجدین کا کربلا میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جانا، اس کے لیے لقب مشہور کر دیا بیمار کربلا۔ تو کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ شاید معاذ اللہ العیاذ باللہ کہ سید الساجدین جیسے ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں ویسے امامت بیمار ہے۔ نہیں، امامت کے ہاں ایسی بیماری نہیں ہوتی۔ چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند ہوئی تھیں، حکمت پروردگار تھی۔ آنکھیں کھلی ہوتی تو صدائے حل من پہ لبیک واجب تھا۔ مولا سید الساجدین کی چند لمحے کے لیے آنکھیں بند ہوئیں، اور یہ آنکھیں بالکل ایسے ہی بند ہوئیں کہ جیسے رسول معراج پہ گئے اور کنڈی ہلتی رہی۔ نظام کائنات تو حرکت میں تھا لیکن سید الساجدین کی آنکھیں بند ہوئی۔ یہاں مصائب کے عنوان میں ایک لفظ پڑھا جاتا ہے کہ جب سید الشہداء امام حسین کی شہادت ہوئی تو یہی بی بی خیمے میں گئی ہے اور اس نے جا کے شانہ ہلایا ہے اور ہلا کے کہا ہے سجاد جاگیے، اب آپ امام ہیں۔ یہ لفظ ایسے ہی ہے کتاب میں کہ بی بی نے جا کے سید الساجدین کو کہا اب آپ امام ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شہادت حسین سے لے کے سید الساجدین کی آنکھیں کھلنے تک جس نے امامت والی امانت کو اپنے پاس رکھا اور شانہ پکڑ کے ہلایا اور ہلا کے کہا اب آپ امام ہیں۔ اور پھر اگلا جملہ کیا کہا؟ بی بی نے اگلا جملہ دے کے کہا سجاد اب آپ بتائیں جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ عالمہ غیر معلمہ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ سید الساجدین کی امامت کا اعلان تھا۔ بی بی زمانے کو دستور دے رہی تھی کہ میں عالمہ غیر معلمہ ہو کے بھی امام سے پوچھ رہی جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے۔ اتنا ضروری ہے حکم امام کی اطاعت کرنا کہ آگ خیمے کے اندر بھی آ جائے تو مرضی امام پوچھو۔ میں لفظ پھر کہنے لگا ہوں، اتنا ضروری ہے شیعہ مذہب میں امام کی اطاعت کرنا کہ آگ خیمے کے اندر بھی آ جائے تو امام سے امام کی مرضی پوچھو کہ امام کیا چاہتا ہے۔
शहजादी ने पूछा जल के मरना है या बाहर निकलना है? सैयदुल साजिदीन ने आंखें खुली, जब बंद हुई थी तो बाप विदा कर रहा था। जब आंखें खुली तो अब मौला सज्जाद का पहला जुमला था, बाबा कहाँ है? यकीनन अगर शहजादी इसका जवाब देती तो इसके बाद सज्जाद के सवाल शुरू होते, ख़त्म ना होते। बीबी बता देती कि बाबा मारा गया, सज्जाद अगला सवाल पूछते अकबर कहाँ है? बीबी बताती मारे गए। सज्जाद पूछते असगर कहाँ है? अब्बास कहाँ है? बीबी ने सज्जाद को इतने सवाल करने ही नहीं दिए। मौला सज्जाद ने पूछा बाबा कहाँ है? बीबी माथा चूम के कहती तेरे और बाकर के सिवा हमारे घर में कोई मर्द नहीं। अल्लाह न करे किसी माँ को अपने बच्चे को ये बताना पड़े कि मेरे घर में तेरे सिवा कोई नहीं। इस वक्त इराक का टेम्परेचर बहुत तेज है। जाहिर कोशिश करता है इबादत रात में करूं, दिन में आराम करूं। ए हुसैन के ज़दारों में हाथ बांध के पूछता हूं, गरम सड़क पे चलना और है, खेमों के अंगारों पे चलना। ये कहां पे चली है? ये आग में चली है। आग में चलते हुए कल सज्जाद तेरे और बाकिर के सिवा मेरे घर में कोई मर्द नहीं बचा। सज्जाद आग करीब आ रही है, सज्जाद जल्दी बता क्या करना है। मौला सज्जाद की आवाज़ है अम्मा अल्लाह ने औरत को बाल इसलिए लंबे दिए हैं वक्त मुसीबत अपने बालों से अपना चेहरा छुपा ले। अगला सवाल सुनोगे तो पूरी मशी पे गिरिया करोगे। बीबी रो के कहती मेरा चेहरा तो मेरे बाल छुपा लेंगे, मैं बाल कैसे छुपाऊं? मेरा बेटा सज्जाद बता चेहरा तो बाल छुपा लेंगे, मेरे बाल कैसे छुपेंगे? इतना जुमला कहना था। अब सज्जाद को बाप की मौत भूल गई, अब सज्जाद को अकबर की बर्सी भूल गई। सज्जाद उठ के बैठे, करबला की रेत उठाई, मां के सर पे डाली। गर्द आलूदा चेहरों से कब्र हुसैन की तरफ जाने वालों, बार बार अपने चेहरे से रेत और मट्टी को साफ करने वालों, सज्जाद ने करबला की रेत फुफी के सर पे डाली। खाके शिफा का बुर्का पहन के अली की बेटी ने खेमा छोड़ा। एक एक बीबी गुजरती गई, सज्जाद खाके शिफा के बुर्के पहनाते गए। जिसने सीने पे हाथ मारना है सबसे आखिर में एक छोटी सी बच्ची आई है, इसने सज्जाद के पांव पे हाथ रखे। रो के कहती मेरी मजबूरी है, उनके बाल बड़े थे, मेरे बाल छोटे हैं, मुझे बता मैं चेहरा कैसे छुपाऊं? आवाज आई सकीना अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा। शहजादी ने अपने हाथ अपने मासूम से चेहरे पे रखे। हुसैन की बेटी ने बाप के बाद पहली बार यतीमी वाला कदम अपने खेमे से बाहर निकाला। जिस बंदे के सीने में दिल है हुसैन के जाहिरो, शहजादी ने यतीमी के बाद पहला पांव खेमे से बाहर निकाला। चेहरे पे हाथ थे, मक्तल में कभी दाएं जा रही थी, कहीं बाएं जा रही थी। या एक कमीना घोड़ा सवार करीब आया, करीब आगे कदम मन अंते किसकी बेटी है? रोक दी अना रुकैया बिंतल हुसैन, मैं हुसैन की सकीना हूँ। अगला जुमला तुम बर्दाश्त नहीं करोगे। ये मलौन घोड़े से उतरा, इसके हाथ का वजन ज्यादा था। हुसैन की बेटी रेत पे गिर गई, रो के कहती बाबा तेरे कातल मुझे तमाचे मार। हाय हुसैन, हाय मासूमा। अल्लाह मीर साहब के बेटे जवाद की जुबान में असर दे। इस बच्चे ने हुसैन और हुसैन की मां की जाकरी का आगाज किया है। शहजादी इस पर रहम फरमाना।
اسی بچے کی خواہش تھی کہ حسین کی بیٹی کے مصحف پڑھے. تم نجف سے کربلا کی طرف چل رہے ہو. اللہ نہ کرے تمہیں اس رستے میں کوئی چھوٹی سی بچی روتی ہوئی نظر آئے. کیا تم اپنے پاؤں آگے بڑھاؤ گے؟ سفر جاری رکھو گے؟ تم جا کے اس بچی سے پوچھو کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہے گی کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نجف سے چلی تھی، باپا رش میں گم ہو گیا ہے. لوگ سب سے پہلے کہیں گے رش ہٹاؤ بچی سہم گئی ہے، رش ہٹاؤ بچی سہم گئی ہے. پھر کوئی کہے گا کسی خاتون کو کھڑا کرو، وہ خاتون اس سے بات کرے، کیونکہ چھوٹی بچی گھبرائی ہوئی مردوں سے بات نہیں کرتی. قاتلوں کے مجمع میں 4 سال کی بچی کھڑی تھی، چاروں طرف سے ملون پوچھ رہے تھے کس کی بیٹی ہے. کبھی کہتی عباس کی بھتیجی ہو، کبھی کہتی اکبر کی بہن ہو، کبھی کہتی اصغر کی بہن ہو. جب چاروں طرف سے کمینے کہہ کے مارتے رہے، جب کوئی بس نہ چلا ریت پہ گر گئی، رو کے کہتی فاطمہ کی بیٹی ہے. انا بنت فاطمہ، میں فاطمہ کی بیٹی. کوئی حسین کے نوکر شام چلے گئے، کچھ کربلا آ گئے، منزل قریب ہو جائے گی تمہاری. جس کی قبر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہو نا، ابھی راتیں ختم ہو جائیں گی، تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی. کیا مراد ہے تمہاری؟ قبر حسین کو دیکھنا. آنکھیں کیسے ترس رہی ہیں؟ کس لیے؟ قبر حسین کو دیکھنے کے لیے. جیسے ہی تھکے ہوئے پاؤں، ٹوٹے ہوئے بدن، جاگی ہوئی آنکھیں حسین کے روضے کے مینار دیکھے گی، تمہارا بدن پھول کی طرح ہو جائے گا. تمہیں رستے کی مسافرت کی تھکن بھول جائے گی. کیوں؟ تم نے صرف حسین کے روضے کے مینار دیکھے. 1400 سال کے بعد آنے والوں، تم قبر حسین کے مینار دیکھو تو تمہاری تھکن ختم ہو جاتی ہے. تم کہتے ہو ہمیں ہمارا مولا مل گیا، ہماری مراد پوری ہو گئی. اس کا مطلب 1400 سال کے بعد تمہیں قبر حسین کے مینار نظر آئے، تمہاری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. 10 محرم کی بابے سے بچھڑی تھی، شام کے زندان پہ ریت پہ سر رکھ کے رو رو کے کہتی سجاد کہیں بابا نظر نہیں آ رہا. جب حسین کے سر پہ نظر پڑی، سکینہ ریت سے تڑپ کے اٹھی. اے میرا غریب کربلا بابا، اے میرا مسافر بابا. آخری 4 یا 5 منٹ پڑھوں گا، جس کی آنکھ نم نہیں ہوئی کوشش کرنا. یقیناً تھکے ہوئے انسان مشکل سے روتے ہیں. تمہارا چلنا عبادت، تمہارا سانس لینا عبادت، تمہارا رکنا عبادت. یہ بدن حالت احرام میں ہے. میں تمہیں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تم نے سفر کرنا ہے، تم نے چلنا ہے. انسان رو کے تھک جاتا ہے. یہ تو اس کا حوصلہ تھا جو روتا بھی رہا اور 36 شہروں سے گزرتا بھی رہا. ابھی تمہارا سفر بڑا آسان ہے زائرین حسین. ابھی تم جا رہے ہو، ابھی تمہاری منزل دور ہے، ابھی تم قبر حسین کی طرف جا رہے ہو. میں بتاتا ہوں تم پہ مشکل وقت کب آئے گا. جس رات تم نے قبر حسین سے جانا ہے، ودا کی زیارت پڑھو تو اس نوکر کا جملہ یاد کر لینا، نوکر کا جملہ یاد کر لینا. 10 دن بھی رہو، 15 دن بھی رہو، مشکل ہوتی ہے حسین کی ودا کی زیارت. میں اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں میر صاحب سالار بس لے کے کھڑے رہتے ہیں. زائرین پورے نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ کوئی کہتا میری ماں حرم میں گئی ہے، کوئی کہتا میری بہن مولا باز کے حرم میں بیٹھی ہے. کیا 7 دن رہنے سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئی؟
بچھڑنا، بچھوڑا، جدائی، حسین سے جدا ہونے کا لمحہ بڑا اذیتناک ہوتا ہے۔ مومن بار بار حسین کی زری کو دیکھتا ہے، چند قدم چلتا ہے، پھر قبر حسین کو دیکھتا ہے، رو رو کے کہتا مولا پتہ نہیں دوبارہ آؤں یا نہ آؤں، مولا میرا دین نہیں بھرا، مولا میرا دل نبی نہیں بھرا، مولا مجھے اپنے پاس رکھ لے، مولا تجھے بچھڑنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ جملہ تمہیں آخری دل رلائے گا جو میں آج پڑھنے لگا ہوں۔ جب حسین کی قبر سے اٹھنے لگو اپنے ذہن میں یہ جملے کو لینا، آج حسین کا سونے کا گنبد ہے، حسین کا حرم ہے، حسین کے خادمین کھڑے ہیں، آباد ہے حسین۔ آج آباد حسین چھوڑتے ہوئے تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اب بتاؤ جب کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور ایک بہن درمیان سے گزر رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی حسین میں تیرا لاشا بغیر کفن کے چھوڑ کے جا رہی ہوں، حسین اللہ جانے دوبارہ آؤں یا نہ آؤں، حسین میں تیری لاش بغیر دفن کے چھوڑ رہی ہوں، مجھے بول کے بتاؤ آباد حسین چھوڑنا آسان ہے؟ جملہ ہے سخت لیکن میں کیا کروں؟ آباد حسین چھوڑنا آسان تھا یا کٹی ہوئی لاش چھوڑنا آسان؟ کٹی ہوئی لاشوں کے درمیان سے گزر گئی، مقتل میں بھائی کو دیکھا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی بیٹی کو باپ کی لاش سے گزر رہے، سسکیاں لیتی ہوئی سکینہ باپ کی لاش سے گزری۔ میر صاحب میں نے یہ بین الحرمین میں جو کتابوں کے سٹال لگے ہوتے ہیں، میں نے ایک دفعہ وہاں پہ کتاب دیکھی، کتاب کے نام نے مجھے کتاب کی طرف موڑا، من الفاطمہ الی الفاطمہ، فاطمہ سے فاطمہ تک۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس کتاب میں کیا لکھا ہوگا، میں نے کتاب کا پہلا پیج کھولا، پہلا صفحہ کھولا، اس میں لکھا تھا اس کتاب میں 2 ایسی بیویوں کا تذکرہ جن کا نام فاطمہ ہے، اس کے نیچے لکھا تھا ایک رسول کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی۔ صاحب کتاب نے مقدمے میں لکھا تھا ان تینوں بچیوں کے، ان دونوں شہزادیوں کے، ان دونوں بیٹیوں کے نام بھی ایک جیسے ہیں، مقدر بھی ایک جیسے ہیں۔ اس نے جو مقدر کا پہلا جملہ پڑھا تھا میں حسین کے زائرین کے سامنے پڑھنے لگا، ان کا دونوں کا مقدر ایک جیسا تھا، وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ اگلا جملہ پڑھنا ہے، وہ کہتا اس کو بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، وہ بھی باپ کے بعد چھپ چھپ کے روتی رہی، یہ بھی باپ کے بعد چھپ چھپ کے روتی رہی۔ اگلی صدر جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ تڑپ کے سنے گا، لیکن اس نے کہا دونوں کے مقدر میں ایک فرق آ گیا تھا، وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے دیواروں کے سہارے لے کے رو رو کے کہتی تھی سجاد میں بوڑھی ہو گئی ہوں، سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، سجاد اب مجھ سے نظر نہیں آتا، سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ آخری جملہ پڑھ کے میر صاحب کو منبر دینے لگا، مجھ پہ سوال کرو وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی، یہ 4 سال کی عمر میں ضعیفہ کیسے ہو گئی؟ وہ جو 18 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی، اسے صرف ایک تعزیہ نہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکی۔ کربلا سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تعزیہ نہ تھا، ہر موڑ پہ حسین کی بیٹی زمین پہ گرتی رو کے کہتی سجاد میری پسلیاں شہید ہو گئی، میرا چہرہ زخمی ہو گیا، میرے ہاتھ زخمی ہو گئے، میرے رخسار زخمی ہو گئے، سجاد میں سکینہ مر گئی، سجاد میں سکینہ قتل ہو گئی، سجاد